جناب شبیر صاحب زندہ جناب الطاف صاحب زندہ جناب میر صاحب زندہ اپنی پارٹی زندہ اپنی پارٹی زندہ جموں کشمیر اپنی پارٹی زندہ جناب شبیر صاحب زندہ صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپنی پارٹی زندہ باد زندہ باد جو بھی ہمارے ینگ اور ڈائنمک یوتھ جو ہمارا ہے یہ ساری سمیامت یہ بڑ زبردست ہے بارہمولہ گومت یمو بناو اخ ریزولوشن مجھے پتہ سو ریزولوشن پہ سوزا یمو نصوص کا بہت بہت تمہ سات ڈسٹرک پارٹ کی بہت تمہ سات دار یھ ڈسٹرک کانسٹچوینسی بارہمولہ کانسٹچوینسی لیولہِ ہٕنٛز پتہٕ بہت تمیُک پارٹ کی یہ میانہ خاطر اخ نو چیز اخ بہرحال چونکہ جب اعلیٰ قیادت کا فیصلہ ہے تو اعلیٰ قیادت کے فیصلے کو قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے اعلیٰ قیادت کا یہ فیصلہ قبول کیا مگر صرف آپ لوگوں کے بل بوتے پر یہ قبول کیا کیونکہ عہدیدار کہین کران یوتانہ تمن ٹیم یوتانہ تہند ورکر یوتانہ تہند ساتھی ورکر ونان کہ بہ ون ساتھی تھی سن ساتھی یوتانہ تھی محنت کرو مشقت کرو امہ پارٹی ہند خاطر امہ پارٹی ہند منشور برو پکنو گھر پتہ گھر واتنو توتان چھس بہ نامکمل تیل چھن شاید ہیکن بہ تیل ڈیلیور کرت کی شاید کرن بہ تیل انصاف ات پنس عہدس ستن کی ات عہدس ستن اگر میں انصاف کرن چھ ات عہدس ست اگر تھی اس خوشی ہند تھی وی اظہار کرو تھی کرو ام خوشی ہند اظہار مگر ٹائم بینگ کی یہ گوس آسن صرف ونکن کے وقت خاطر کی یہ گوس آسن آئند خاطر تہ بہت اخ واراہ چلوں گا آپ کو جہاں جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ پیش ہوں گا میں آگے آپ کے ہوں گا مگر کام چھو تہ کریں آپ لوگوں کو بیسیکلی اس گھر کام کریں آسان ورکرس سہ گھر کام آسان کرنے امس میس. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. عہدہ جو ہے عہدہ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عہدے کے بعد اس عہدے کا مان اور سمان رکھنا اور اس عہدے پر قائم رہنا اس عہدے کو جو اس عہدے سے وابستہ ہوتی ہیں امیدیں ان پر اترنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. عہدے بہرحال عہدیدار کچھ نہیں کرتا ہے جو بھی اس کی ٹیم ہوتی ہے اصل کام جو ہوتا ہے وہ ٹیم کا ہوتا ہے ٹیم ورک ہوتا ہے. کسی بھی جماعت میں کسی بھی اگر کوئی بھی ٹیم ہو تو اس کا ٹیم کی قیادت کرنے والا اتنا امپارٹنٹ نہیں ہوتا ہے جتنا ٹیم ورک امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ اپنی پارٹی کی قیادت کا اعلیٰ قیادت کا جنہوں نے مجھ پر ایک ٹرسٹ کیا جنہوں نے مجھ پر ایک اعتماد کیا. میں یہ چاہوں گا کہ میں ان کے اس ٹرسٹ پر ان کے اس اعتماد پر پورا اتروں. یہ ایک بہرحال ایک ایڈیشنل بوجھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کٹھن فیصلہ تھا میرے لیے یہ کیونکہ اس کرسی پر مجھ سے پہلے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے میں ان کے ساتھ بہت ہی ایموشنلی اور بڑا زبردست وابستگی تھی میری ان کے ساتھ
وہ میرا دوست بھی تھا, میرا کلاس فیلو بھی تھا, وہ میرا بیچ میٹ بھی تھا, اور اس اپنی پارٹی میں میرے آنے کا ایک کارن وہ بھی تھے, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا کہ میں اس کرسی پر بیٹھوں جس کرسی پر کبھی وہ میرے محسن, میرے دوست, میرا گائیڈ, میرا مینٹر, وہ سب کچھ تھا میرے لیے. تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ ان کو گریق رحمت کرے, ان کو جنت الفردوس عطا کرے. میں جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت سے میں بڑا زبردست, میں آپ اگر سچ پوچھیں تو میرے لیے بڑا ایموشنل مومنٹ تھا یہ کہ میں اس چیئر کو ہولڈ کر رہا ہوں جس پر کبھی میرے مرحوم دوست بیٹھے تھے. تو باقی یہ جو عہدے وغیرہ ہیں, عہدے انسان کو زندگی میں آتے رہتے ہیں. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس پارٹی میں عہدوں کے لیے آیا ہوں. میں نے اس پارٹی کو بحیثیت ایک ادنا کارکن کے, ایک سپاہی کی بحیثیت میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. اس پارٹی کی سچائی دیکھ کر, اس پارٹی کا مشن دیکھ کر, اس پارٹی کا جو لاہ عمل ہے, اس پارٹی کا جو منشور ہے, اس منشور سے مجھے ایسا ایک لگاؤ ہو گیا تھا. میں اپنے آپ کو بطور ایک سپاہی کے اس پارٹی میں نے شمولیت کی. بہرحال اب اگر اعلیٰ کمانڈ کو مجھ پر نظر آ گیا یہ کہ میں وہ اس عہدے کو سنبھال سکتا ہوں تو میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن ساتھ ہی میں جو میری ٹیم ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چونکہ اب کانسٹیچوئنسی کا مسئلہ نہیں ہے, میں صرف ایک کانسٹیچوئنسی کو سنبھال رہا تھا اس وقت تک. اب یہ پورے ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے, پورے ڈسٹرکٹ کے لوگ میرے ساتھ. میں ان کو آج اس پریس بریفنگ کی وساطت سے, آپ کی وساطت سے, میں پورے ڈسٹرکٹ کے ان لوگوں کو جن کو کوئی ناراضگی ہے, جن کو کوئی پیچھے کوئی معاملہ رہا ہے, وہ آئے اور جڑیں اپنی پارٹی کی سچ کی سیاست کے ساتھ. میں جیسے جڑا ہوں, میں نے ان کا جو دیکھا ہے, جب میں نے ان کا سچائی کا راستہ دیکھا تو میں بھی کوشش کی, میں نے بھی کہ میں بھی اس سچائی کے راستے پر چلوں. میں آپ کی وساطت سے ہر ایک آدمی کو, پورے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو, میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں, ہم سے ملیں, ہماری بات سنیں. اگر وہ کنونس ہوتے ہیں کہ ہم واقعی سچ کی سیاست لے کر آئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جڑیں. ایک چیز بتاؤں گا, یہ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا نجی فیصلہ ہوتا ہے. ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم کسی اور کے لیے یہاں پر کومنٹ کر لیں. ان کا اپنا فیصلہ ہے, وہ کیوں ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے بھی ایک دو اس سے پہلے جو اچھے خاصے لیڈران جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کر نکل گئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سچ کسی کو پچھتا نہیں ہے, شاید سچ کی سیاست جو ہے ہضم نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے پھر وہ دائیں بائیں پر مارتے ہیں. لیکن یہ ان کا نجی فیصلہ ہے, ہم کو اس پر کوئی ٹپنی نہیں کرنی چاہیے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ لوگوں کے لیے میں ایک بار پھر یہی ریپیٹ کروں گا کہ لوگ آئیں اور اچھی طرح سے سمجھیں ہماری اس پارٹی کے مشن کو. وہ الطاف صاحب کی جو وہ لے کر آئے ہیں, الطاف صاحب, غلام حسن میر صاحب, دلاور میر صاحب, محمد رفیع میر صاحب, محمد اشرف میر صاحب, اپنے عثمان مجید صاحب, یہ اچھے یہ لیڈر یہ رہے ہیں, یہ پیچھے بھی حکومتوں میں رہے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. اور جب انہوں نے یہ نیا سکول شروع کیا, یہ ایک نیا سکول ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے آج تک بہت سارے سکولوں میں ایڈمیشن کر لیا, اب یہ نیا سکول آیا ہے, اس نئے سکول میں ایڈمیشن کر کے دیکھ لو اس نئے سکول کا سیلیبس کیا ہے. اگر آپ کو اس نئے سکول کا سیلیبس پسند آتا ہے تو جڑیے اس سکول کے ساتھ. اگر آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں, لیکن اگر پسند آتا ہے تو آ کر جڑیے اس سیلیبس کے ساتھ اور دیکھ لیجئے ایک نئی سیاست, ایک نیا مشن, ایک نیا دور, ایک نیا کشمیر شروع کر لیجیے.